میرے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے. اگر کسی کے لیے تو سجدہ کرتا ہے تعظیمی سجدہ ہو حرام ہے, اور اگر تو کسی اور طریقے سے کسی کا عبادتی سجدہ کرتا ہے وہ تیرے لیے حرام ہے. سجدہ صرف میرے لیے, رکوع صرف میرے لیے, میرے علاوہ کسی کے لیے نہ تو رکوع ہے نہ سجدہ ہے. رکوع جانتے ہیں نا, جھک کر کے کسی کا تعظیم ایسے حالت عبادت سمجھ میں آ رہا ہو حرام ہے. تعظیمی سجدہ چاہے باوضو ہو یا بے وضو ہو, کسی حالت میں اللہ نے کسی اور کے لیے اپنے علاوہ حرام قرار دیا ہے کہ یہ میرے لیے خالص ہونا چاہیے, میرے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے. قرآن کی آیت پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں, بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں, سورہ توبہ 11 پارہ 110 نمبر آیت میں مکمل طور پر اس بات کو بیان کر رہا ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون. میرے بھائی دوستوں, صرف ایک لفظ بیچ میں رہ گیا تھا, حامدون سائحون, کہ تجھے روزہ رکھنا ہو. میرے لیے بعض علماء نے سائحون کا ترجمہ سفر کرنے سے کیا ہے. سفر کرنا اللہ کے راستے میں نکلنا, سفر کرنا حج کے لیے نکلنا, اللہ کے گھر کے لیے نکلنا, نبی کے روزے کے لیے نکلنا, یہ خالی سفر اللہ کے لیے یا اپنے کاروبار اور تجارت کے لیے ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. فرمایا یا اللہ ان تمام شرائط میں جو آپ نے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے, ان تمام باتوں پر میں قائم کیسے رہوں, یہ باتیں میری زندگی میں کیسے اترے. ہم نے توبہ کر لیا, ٹھیک ہے, ہم تیری عبادت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم تیری حمد و ثنا اور بڑائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم تیرے لیے ہی جھکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم تیرے لیے ہی سجدہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان تمام چیزوں پر ہم قائم کیسے رہیں. اس کا بھی اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ہی بیان کر کے فرمایا, الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. دو صفت اپنے اندر پیدا کرو, دو صفت اپنے اندر پیدا کرو, اللہ تمہیں ان تمام کاموں کے اوپر جمع دے گا. فرمایا یا اللہ وہ دو کام کیا ہے؟ فرمایا اچھائی کا حکم کرنے والا بن جا اور برائی سے روکنے والا بن جا. آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر, اچھائی کا حکم کرنے والا. اور اچھائی کا حکم کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں. یہ تعلیمات جب ہم اپنے اندر اتاریں گے اور اس کے پرچارک بن جائیں گے, اس کی دعوت دینے والے بن جائیں گے اور اس کا ایڈورٹائز کرنے والے بن جائیں گے. فرمایا دوستو اور بزرگوں, جو داعی ہوتا ہے وہ ہمیشہ عامل ہوتا ہے. دعوت دینے والا خود عمل کرے گا تو داعی ہوگا. اگر دعوت دینے والا خود دعوت تو دے رہا ہے لیکن اس عمل پہ خود کھڑا نہیں ہے, اس کا دعوت کسی کام کا نہیں ہے. جسے دعوت دے رہے ہیں وہی کہہ دے گا بھائی تیرا خود کا ٹھکانہ نہیں, مجھے نصیحت کرنے چلا, تیرا خود کا ٹھکانہ نہیں, مجھے نصیحت کرنے چلا. اس نے فرمایا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر, اچھائی کا حکم کرنے والا اور برائی سے روکنے والا بن جا. یہ عمل ایک ایسا عمل ہے جو ان تمام چیزوں کے اوپر ہمیں گامزن کر سکتا ہے. ہم تمام ان عبادات کے اوپر, ان احکام خداوندی کے اوپر ہمیں کھڑا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں. یا اللہ یہ بھی میں مان گیا کہ میں توبہ کر کے پاک صاف ہو گیا, میں عبادت کرنے والا بن گیا, میں تیری بڑائی کرنے والا بن گیا, میں تیرے لیے سفر کرنے والا بن گیا, میں تیرے لیے ہی سجدہ کرنے والا بن گیا, میں اچھائی کا حکم کرنے والا اور برائی سے روکنے والا بن گیا. اب کیا کرنا ہے؟ اسی آیت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والحافظون لحدود اللہ,
شریعت اسلام کی شکل میں اللہ نے ہمارے لیے ایک حد مقرر کیا ہے. اس حد کے اندر رہنا، اس حد سے باہر نہیں جانا. حد میں رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، حد سے باہر جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے. حد کے اندر شریعت و سنت ہے، حد سے باہر ضلالت و گمراہی ہے. اور اس حد کی حفاظت کرنے والے یہ علماء، ان سے محبت کرنا، ان حد کی حفاظت کرنے والے یہ دین کے قلعے مدارس کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہیں. ان میں جتنی زیادہ سے زیادہ ہو تعاون کرنا، یہ حد کی حفاظت کے اندر داخل ہے. تعاون کرنے والا ہی دین کی حفاظت کر سکتا ہے. چاہے وہ تعاون زبانی اعتبار سے کر رہا ہو، وہ تعاون اپنی جانی مالی ہر طریقے سے اس دینی خلافت کی حفاظت کر رہا ہو، امداد کر رہا ہو، اس کے اندر ان کا تعاون ہر حال میں ہونا چاہیے. میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، چلیے ٹھیک ہے، ہم نے دین کی حفاظت بھی کر لی، اب حدود شریعہ میں بھی داخل ہو گیا اور اس حد کی میں حفاظت بھی کروں گا. اب کیا ہے، آپ کی طرف سے کیا ملے گا؟ اللہ کہتا ہے اب ہمارے طرف سے ہمیں تمہیں یہ ہے. سن لو کان کھول کر کے، اسی آیت مبارکہ کی اخیر میں اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بشارت ہو ایسے مومن، بشارت ہے، خوشخبری ہے ایسے مسلمانوں کو. اللہ جب خوشخبری دیتا ہے، اللہ جنت کی خوشخبری سناتا ہے، اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے. اللہ ایسے بندوں کو جو دینی خلافت کی حفاظت کرتے ہیں، اعمال صالحہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، انہیں بشارت دیتے ہیں جنت کی، ایسے جنت کی جہاں اللہ نہریں جاری کیے ہوا ہے. میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، یہ دین کا قلعہ مدرسے کی شکل میں، جہاں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں، آپ کے نظروں کے سامنے ہے. اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دین دونی رات چوبوں کی ترقیات سے نواز رہا ہے. جہاں دونوں تعلیم بیک وقت موجود ہے، وہاں ہماری توجہات کی سخت ضرورت ہے. ہماری توجہات کی، چاہے وہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے نونہالوں کو، اپنے ہونہاروں کو یہاں بھیج کر کے تعلیم دلائیے. یہاں دینی تعلیم بھی اسے ہو جو دین کو بھی سمجھے اور ماں باپ کے قدر کو بھی سمجھے اور جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار کر آخرت میں سرخرو ہو جائے. ان بچوں کو یہاں بھیجنے کی سخت ضرورت ہے. نہیں، یہ بددینی کا ہوا، یہ بددینی کی ہوا، یہ دنیاوی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کس انداز کے حالات ہو رہے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہیں. ایمان